بشرا بی بی نے درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اڈیالہ جیل میں کوارٹرز بنائے گئے ہیں، وہاں پہ میاں بیوی جو ہیں وہ 2 راتیں اور 3 دن سپینڈ کر سکتے ہیں ایک ساتھ۔ قانون کیا کہتا ہے، آپ کے نارمز ویلیوز کیا کہتی ہیں، ان کے لیے کچھ جو ہیں وہ شرائط رکھی گئی ہیں، وہ شرائط جو ہے وہ میٹ کرنا لازمی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کی شریعت کیا کہتی ہے اور جو بشری تقاضے ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، انسان کی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ اس میں کتنی ضروری ہیں۔ حضرت عمر کے دور کی بہت سی روایت ہیں، بہت سی باتیں اس طرح کی آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی پوچھا کہ ایک ہسبینڈ وائف کتنا عرصہ جو ہے ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں ہم نے ایک ایشو ڈسکس کرنا ہے جو ایک سوشل ایشو بھی ہے، اب اس ریلیٹڈ ہے کیونکہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے سابقہ خاتون اول بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ملاقات منگل کے روز ہوتی ہے، لیکن اس ملاقات میں جیل کا عملہ اور سب لوگ ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ میٹرز ہیں، گھریلو معاملات ہیں، نجی نوعیت کے معاملات ہیں، وہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور کچھ احکامات بھی ان سے لینا چاہتی ہوں۔ اب اس جو درخواست ہے اس کے مختلف جو پہلو بنتے ہیں، کچھ ان سے ریلیٹڈ بھی ہوں گے، کچھ ویسے جو عام جنرل جو قیدی ہیں جو مختلف پاکستان کی یا دنیا بھر کی جیلوں میں قید ہیں، ان کے بارے میں کیا ایس او پیز ہوتے ہیں، جیل مینولز کیا ہیں، اس کے بعد آپ کا جو قانون کیا کہتا ہے، آپ کے نارمز ویلیوز کیا کہتی ہیں، سب ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کی شریعت کیا کہتی ہے اور جو بشری تقاضے ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، انسان کی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ اس میں کتنی ضروری ہیں۔ اب خاتون اول ہیں سابقہ، ان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ سب سے پہلے ہم شریعت کی بات کر لیں۔ پاکستان اسلامک کنٹری ہے، ہمارے تمام جو قوانین ہیں، ہمارا آئین پاکستان ہے، جتنے مینولز بنائے جاتے ہیں، جتنے چیزیں جو ایس او پیز ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک ہسبینڈ وائف جو ہیں ان کی ملاقات کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس میں بشری تقاضے بھی ہیں، آپ کے فزیکل نیڈز بھی ہیں، اس کے گھریلو میٹرز بھی ہیں۔ یہ میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، یہ میں اسپیسیفائی چیئرمین پی ٹی آئی یا ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، جنرلائز اس چیز کو، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، اس کو نیگیٹیوٹی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اچھا ایشو آج مجھے جب دیکھنے کو ملا تو اس میں نے تھوڑا ریسرچ کیا، دیکھا کہ بہت سے لوگ پاکستان میں دنیا بھر میں جیلوں میں قید ہوتے ہیں، تو ان کو قید دینا تو مقصد ہے، لیکن ان کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ کسی صورت ختم نہیں کیے جا سکتے۔ ابھی جو بشرا بی بی کی درخواست ہے اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر مسلح افواج کا کوئی فوجی جنگ پہ جائے تو اس کو بھی یو این مشن پہ لیٹس سپوز آپ دیکھیں چلا جائے تو 5 ماہ بعد اس کو بھی چھٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی فیملی جو ہے اس سے مل سکے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکے۔ حضرت عمر کے دور کی بہت سی روایت ہیں، بہت سی باتیں اس طرح کی آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی پوچھا کہ ایک ہسبینڈ وائف کتنا عرصہ جو ہے ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ بہت سے معاملات انہوں نے بات کرنی ہے، اپنے ایشوز ڈسکس کرنے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک ٹائم پیریڈ بتایا۔ اس میں آپ کو بھی بہت سی چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ اب جیل مینولز کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں جیل مینول ہے، اس میں کتنے ٹائم بعد جو ہے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہر منتھ جو ہے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اپنی وائف سے، یا وائف جیل میں ہیں تو اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچوں سے، کڈس سے ایک ایریا بنا ہوا ہے شیڈ میں، سلاخوں کی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ ملزم ہوگا اور اس سائڈ کے اوپر جو ہے ان کی فیملی یا بیگم ہوگی، ان سے مل سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے۔ ابھی ہمارے جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس میں چند سال پہلے یہ معاملہ آیا تھا اور کچھ خواتین کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی انڈین پنجاب چندی گڑھ میں، اور کہا گیا تھا جی ہم اپنے خاوند کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ قید میں ہیں، تو ہماری نیڈز ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ایک لگاؤ ہے، ہسبینڈ ہے، پیار کا رشتہ ہے، تو ہم اپنی نیڈز کو، ان سب چیزوں کو کیسے پورا کریں۔ تو انڈین جو کورٹس تھی انہوں نے یہ اجازت دی تھی کہ خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو 2 گھنٹے کے لیے ایک الگ سے روم میں مل سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اس تقلید وہ آگے چلا وہ معاملہ انڈیا کے پورے پنجاب میں، اور اب انڈیا کے بہت سے جو اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، وہاں پہ ایک قانون، یہ ایس او پی موجود ہے کہ خواتین اپنے ہسبینڈ جو ہیں ان کے ساتھ جا کر جیل میں مل سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں، یورپ میں، امریکہ میں بھی اس طرح کی چیزیں انہوں نے الگ سے رومز اور الگ سے فیسیلیٹیشنز بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ فیملی جو ہے مل لے، گیٹ ٹوگیدر کر لے، ہسبینڈ وائف جو ہے اپنی نیڈز بھی پوری کر لیں اور اپنے جو دیگر معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیں۔ پاکستان میں بھی یہ سندھ سے شروع ہوا، ابھی فیصل آباد پنجاب میں پہلا ضلع بنا جہاں پہ باقاعدہ طور پر کوارٹرز بنائے گئے ہیں، ایک روم، ساتھ میں کچن، ساتھ میں اٹیچ واش روم، وہاں پہ میاں بیوی جو ہیں وہ 2 راتیں اور 3 دن سپینڈ کر سکتے ہیں ایک ساتھ۔ اس کے لیے آپ کو درخواست دینا پڑے گی، اور درخواست دے کر آپ کو جو جیل ہے، جیل آپ کو الاؤ کرے گا، اور وہ 3 دن جو ہے
جو خاتون ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جیل کے اندر گزار سکتی ہے، اور کتنے کیسز اس طرح کے ہو بھی چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ملتان میں بھی یہ بن چکا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں اس ٹائم کیا صورتحال ہے۔ ملتان جو ہے وہاں بھی بن چکا ہے، وہاں بھی فیملیز جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، جو ہسبینڈ ہے یا وائف ہے جو بھی قید میں ہیں، ان کے لیے کچھ جو ہیں وہ شرائط رکھی گئی ہیں۔ وہ شرائط جو ہے وہ میٹ کرنا لازمی ہے۔ وہ شرائط کیا ہے کہ وہ قیدی جس کو 5 سال سے زیادہ کی سزا ہوئی ہے وہ ایلیجیبل ہے اپنی فیملی، اپنی زوجہ کو ملنے کے لیے۔ الگ سے روم 3 دن 2 راتیں سپینڈ کریں گے، جیل کا کھانا آپ کو وہاں ملے گا، اور جو بھی وہ خاتون یا مرد جو بھی مہمان کے طور پہ آیا ہوگا وہ جیل کا مہمان ہوگا، اور جو قیدی ہے وہاں پہ اس کو ایک بیل دی جائے گی اسپیسیفک، وہ بیل بجا کر جیل کے عملے کو طلب کر سکتا ہے۔ تو یہ کتنی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کی جو بنیادی کہہ لیں کہ زندگی کے معاملات ہیں وہ اسے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی جو آپ ایک قید میں ہیں تو آپ کے جو انسانی حقوق ہیں وہی سلب کر لیے جائیں۔ تو ایک اچھی روایت ہے، اور پاکستان کے بہت سے جیلوں میں اب اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں آپ جو ہے چیزیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ مطلب کہ آپ ان 2 دن میں جیل کے مہمان بن جاتے ہیں، آپ کا جو اسٹیٹس ہے سمجھ لیں کہ وہ مہمان کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو خاتون ہے اس کا چیکنگ بھی کی جاتی ہے، اس کے لیے پورا ایک SOP نظام بنا ہوا ہے کہ نادرا کے ریکارڈ سے قیدی اور اس کی جو وائف ہے اس کا ریلیشن چیک ہوگا، اس کے بعد جو بچے ساتھ آ رہے ہیں ان کا ریلیشن چیک ہوگا، وہ جو خاتون ہیں جیل میں آنے سے پہلے اس کے ٹیسٹ ہوں گے، میڈیکل ٹیسٹ، کچھ مخصوص ٹیسٹ ہیں جو لازمی کرانا اس کو لازم ہوں گے کہ جب وہ جیل میں ملاقات کے لیے آئے۔ تو یہ ایک سارا معاملہ ہے جو پنجاب کی مختلف جیلوں میں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں ہی ہو رہا ہے۔ بلکہ کچھ سال پہلے سندھ میں تو ایک شادی کی بھی اجازت دے دی گئی تھی، ایک سزائے موت کا ملزم تھا، اس کی جو مسز تھی اس نے ریکویسٹ کی، اور جو ہونے والی مسز تھی تو شادی کی بھی ان کو اجازت مل گئی تھی، اور یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو سنگین نوعیت کی سزائیں ہیں، مطلب جنہوں نے ٹیررزم میں ملوث ہیں یا اس طرح سے زیادہ کوئی سنگین جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں، ایسے جو قیدی ہیں ان کو یہ سارے کے ساری اجازت نہیں مل سکتی۔ اب چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی ملاقات کے حوالے سے تھوڑا اس کو بھی ڈسکس کر لیں۔ ان کی ملاقات کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ خان صاحب کو سزا ہو۔ اگر خان صاحب کو 5 سال یا اس سے زیادہ سزا ہو جاتی ہے، ابھی کیونکہ ان کو سزا کسی کیس میں نہیں ہے، جو سزا ہوئی بھی تھی توشہ خانہ میں تو وہ بھی سسپینڈ کر دی گئی تھی ہائی کورٹ کی جانب سے، تو ابھی تک وہ ملزم ہیں، وہ مجرم نہیں ہیں، تو لہٰذا اس لیے ان کو یہ جو ہے فیسلٹی ایک تو نہیں مل سکتی۔ دوسرا اگر ان کو سزا ملے گی 5 سال سے زیادہ تو پھر جو سابقہ خاتون اول ہیں وہ ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اب جو اس ٹائم اڈیالہ جیل ہے اس میں کوارٹرز بن گئے ہیں، ہم نے یہ پورا چیک کیا، جو آپ کا جیل خانہ جات کا محکمہ ہے وہاں پہ کوارٹرز بن چکے ہیں، اور کوارٹرز بننے کے بعد صرف اس سہولت کو جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اور ایک اور بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، تو اس میں ذرا ایک ہمارے دوست ان سے بھی انفارمیشن لے رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی 3 بیگمات ہیں، تو وہ ذرا کیسے ملیں، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا 3 بیگمات، اور ساتھ میں جو اس کے اندر دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں کہ ہماری سوسائٹی اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ خاتون جو ہے وہ جیل میں آئے اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوں، اور جو ہے سوسائٹی میں بھی معاملات ہیں۔ ابھی خان صاحب جو ہیں وہ اس سہولت کو اویل کرنے کے ایلیجیبل نہیں ہیں، ابھی ان کے سہولت نہیں دی جا سکتی، لیکن آن دا ادر ہینڈ ان کو پرائیویسی میں اگر جیل مینولز دیکھے جائیں تو اپنی بیگم سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے فی الحال عمران خان صاحب کسی صورت بھی بشرا بی بی سے اکیلے میں نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ بھی انڈر ٹرائل ہیں۔ جب وہ اکیلے میں ملیں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آگے فیوچر میں جو ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہو سکیں، یا کوئی ایسی انفارمیشن اس طرح کی ہو سکتی ہے، کوئی بات چیت یا کوئی پیغام اس طرح کا پہنچایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بڑی ریزن ہے۔ دوسری ریزن ایک اور بھی بیچ میں ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ملاقات ابھی ارینج ہوگی تو وہ پوری کی پوری سرویلنس کے اندر ہوگی، وہاں بگنگ کے، جاسوسی کے پورے آلات نصب کیے جائیں گے، جو لوگ بھی ملاقات کروائیں گے، تو وہ جو ملاقات ہوگی وہ اس طرح سے سیکرٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ تیسرا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ خان صاحب ابھی تک اس فیسلٹی کے ایلیجیبل نہیں ہیں، اور اس کے لیے ان کو پہلے گاڈ فاربڈ، ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ ان کو سزا ہو، لیکن ان کو اگر سزا ہو جاتی ہے اور وہ مور دین 5 ایئر ہوتی ہے تو پھر یہ سہولت وہ لینے کے کہنے کے وہ قابل ہوں گے۔ اب دنیا کے دیگر یورپ امریکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سہولیات موجود ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس کی جتنی بھی آپ کہہ لیں تعریف کی جائے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ کسی صورت پامال نہیں ہونے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔